تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب شیعہ قلم بھاری تھا تو قلم کہاں چلا گیا, کتابیں کہاں گئی, اور 70 کتابیں لکھنے کے بعد ان کی ایک کتاب کا ایک صفحہ مارکیٹ میں اس کے پیچھے سبب یہی ہے, بغض ہے. میں بغیر کسی تکلف اور تعارف اور تعصب کی بات نہیں کرتا ہوں. مکتب اہل بیت کا جواب کے عنوان سے, رد شبہات کے عنوان سے بر صغیر حرف اول ہے, بر صغیر اس زمانے کے بر صغیر بطور کلی. چلو شاہ نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے سارے ہندوستان کے روافض کے علماء کو اکٹھا کیا ہے اور ان کی ساری کتابوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے اور سارے علماء کو میں نے قتل کر دیا ہے, کتابوں کو آگے لگا دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین کرام, اس وقت ہم ایران میں قم المقدس میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے بر صغیر کا جو فخر ہے, ایک ایسا ادارہ ہمیں دیکھنے کو موقع مل رہا ہے انشاءاللہ کہ اس کا تعارف اور اس کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کریں گے. ادارے کا جو نام ہے مرکز احیاء آثار بر صغیر, یعنی بر صغیر کے جو علماء گزرے ہیں ان کے آثار کو زندہ کرنا, یہ اس مرکز کا جو نام ہے, اس کا یہ مفہوم ہے. انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ ہم اس مرکز کے جو بانی ہیں مولانا طاہر عباس اعوان صاحب سے ان سے لیں گے. جی قبلہ صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس زحمت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ موضوعات پیش کر سکیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے واضح کریں گے کہ یہ مرکز ہے کیا بنیادی طور پہ؟ یہ قبلہ میں نے اس کو تھوڑا سا, میں اس کے لیے پس منظر پہ جاؤں تو میں نے ایک تھیسس لکھا تھا یہاں پر جامعۃ المصطفیٰ کا جو طریقہ کار ہے. میرا تھیسس یہ تھا, کتاب شناسی توصیفی تالیفات شیعہ و رد کتب اہل سنت. اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیعہ علماء نے سنی علماء کی کہ کون سی کتابوں کے جوابات دیے ہیں. اچھا, اس میں یہ قید نہیں تھی پاکستان کے علماء ہوں؟ شیعہ اتفاق کی صفویہ قید تھی. اچھا, حکومت ایران کے زمانے میں جب صفوی حکومت یہاں پر قائم ہوئی تھی, انہیں کیا نام ہے سن 10 ہجری کے اندر, تو حکومت ایران چونکہ رسمی طور پہ شیعہ ہوئی تھی, تو جہاں پر عثمانی حکومت مخالفت میں فوج لے کر آئی تھی اور 25,000 شیعوں نے اہل بیت کا قتل عام ہوا تھا, وہاں پر علماء بھی فعال ہوئے تھے قلبی طور پر. تو جوابات میں بھی پھر ہمارے علماء نے مکتب کا دفاع کیا تھا. تو یہ میرا موضوع تھا کہ بھائی جب شبہات ہو رہے تھے, مطلب ہو رہے تھے, کتابیں لکھی جا رہی تھی, تو ہمارے علماء نے کیا کیا کام کیے تھے کلی طور پر. لیکن شبہات کا جواب نہیں تھا کہ بھائی امامت کے موضوع پہ کیا جواب ہے, دوسرے موضوعات کے شبہات کیا جواب ہے. میرا موضوع یہ تھا کہ اس اہل سنت کے عالم کی کتاب کے جواب میں کیا کتاب آئی ہے, ٹھیک ہے, کہ جواب جو ہے وہ کسی کتاب کے اوپر نازل ہونا چاہیے. یعنی دونوں کتابوں کا تعارف ہو جاتا ہے, جو لکھی گئی ہے وہ کس سن کی تقریباً بات ہوگی جو میں نے لکھی تھی. جی جی, جب یہ آپ نے میں نے لکھی تھی آج سے تقریباً 19 سال پہلے. 19 سال پہلے, ابھی ہم 2026 میں بیٹھے ہیں, 19 سال پہلے کی بات. جی, 19 سال پہلے میں نے یہ تھیسس لکھا تھا. تو جامعۃ المصطفیٰ نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تھیسس جو ہے, اگر آپ تھیسس ہٹ کتاب کو دفاعیہ تو ہو گیا, کام تو ہو گیا, مزید اگر کام کر سکتے ہیں تو موضوع بہت اچھا ہے. تو اس وقت میں نے پھر اس کو, جو پہلے تھا صفویہ دور حکومت, ایران کی جو حکومت تھی قرن 10 سے لے کر 13ویں تک 300 سالہ. لیکن پھر جب اس کی تشویق ہوئی آگے بڑھے تو ہم چلے گئے عصر غیب صغری سے لے کر عصر حاضر تک, جہان تشیع. تو پہلے تھیسس کے اندر میں نے تقریباً کوئی 350 کتابوں کو تعارف کروایا تھا. اچھا, وہ جو صفوی دور کی تھی, نہیں کلی تھی لیکن زمانہ ہوا تھا لیکن کتابیں کلی تو تھی. اور پھر جب اس کو وسعت دی تو مجھے 2 چیزوں کی ضرورت تھی. ایک علماء کے حالات پڑھنے کے لیے ان کا ڈیٹا چاہیے تھا, حالات زندگی کے لیے کتابیں چاہیے تھی, اور دوسرا جو ہے وہ مختلف کتاب خانوں کی فہرستیں چاہیے تھی. فہرستوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. اس کے لیے پھر میں نے مختلف کتاب خانوں کی فہرستیں بھی آپ کو انشاءاللہ وزٹ کے دوران میں دکھاؤں گا. پھر ہم نے مختلف سے کتاب خانہ بنایا جس کے اندر علماء کے حالات اور کتاب خانے, تو اس کو میں نے تقریباً کوئی 1625 کتاب تک لے گیا. کہ یہ کتاب اس کے جواب میں ہے, یہ کتاب اس کے جواب میں, یہ کتاب شبہات نہیں, فقط کتاب اس کے اوپر, یعنی اس میں کتاب کا نام اور تعارف مختصر ساری چیز شامل. تو اس وقت مجھے تازہ متوجہ ہوا تھا صحیح معنوں میں کہ مکتب اہل بیت کا دفاع جو ہوا ہے نا, رد شبہات کے اعتبار سے, یا تہاجم جو ہوا تو ان کا جو رد کیا گیا ہے, وہ ایران, عراق, لبنان, دوسرے جہان تشیع جتنے بھی تھے علماء کی خدمات بہت ہیں, حدیث, تفسیر, فقہ, ہر حوالے سے بہت ہیں. لیکن مکتب اہل بیت کا جواب کے عنوان سے, رد شبہات کے عنوان سے, میں بغیر کسی تکلف اور تعارف اور تعصب کی بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہندوستان حرف اول ہے کلی طور پر. ہندوستان یا ہندو پاک جو سے بنتا بر صغیر اس زمانے کا بر صغیر بطور کلی.
اور اس طاقت میں تازہ متوجہ ہوا کہ بر صغیر کے اندر کم و پیش شیعہ قلم نے 900 ہجری سے لے کر عصر حاضر تک، کیونکہ 900 ہجری سے پہلے کا ریکارڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس، بالکل مفقود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خال جو ہے واقعات مل جاتے ہیں لیکن ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ قرن 9 کے بعد جو ہے ریکارڈ محفوظ بھی ہے، شخصیات بھی محفوظ ہیں، ان نے کیا کتابیں لکھی تھی وہ بھی محفوظ ہیں۔ کتابیں ملنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کم سے کم اتنا تعارف ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ قرن 8 سے پہلے تو فقط یہ ہے کہ علماء تھے، مثلاً بعنوان مثال فتوحات فیروز شاہی کے اندر اس نے فیروز شاہ نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے، یہ کون سا زمانہ ہے، 700 کچھ ہجری کا ہے، علامہ علی کے زمانے کے، کہ میں نے سارے ہندوستان کے روافض کے علماء کو اکٹھا کیا ہے اور ان کی ساری کتابوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے دہلی کے اندر 8ویں صدی ہجری میں، اور سارے علماء کو میں نے قتل کر دیا ہے، کتابوں کو آگ لگا دیا ہے۔ اچھا، یعنی دانستہ طور پہ یہ ریکارڈ ختم کیا گیا نا، ریکارڈ ختم کیا گیا، علماء کو قتل کیا گیا، علماء کو قتل کیا کہ یہاں سے زمین کو پاک کرنا ہے کہ یہاں پر اب کوئی تبلیغ ہونے والی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذرا سے مطمئن ہو گئے کہ اب یہاں پر شیعت کی آواز جو بند ہو چکی ہے۔ فتوحات فیروز شاہی، فیروز شاہ کے حالات ان کے خود اس نے فتوحات لکھی اپنی کہ میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، یہ چھپ چکی کتاب۔ لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ حضرت آغا اطہر عباس صاحب سے فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ ہندوستان، آج 50-60 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی۔ تاریخ ہندوستان 2 جلدوں میں ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اصل اس نے انگلش میں لکھی تھی، اس کے انہوں نے سارے اقتباسات اس میں بھی یہ واقع موجود ہے۔ تو میں پھر جب یہ دیکھا کہ بھئی شیعہ تاریخ تو ہمارے پاس بہت قدیم ہے بر صغیر کے اندر، لیکن مظالم بھی بہت ہوئے ہیں اور شیعت کے دانشوروں کو قتل کیا گیا، ریکارڈ کو ختم کیا گیا، اس کے باوجود بھی شیعت جو ہے وہ روز روشن کی طرف واضح ہے، تو بالآخر یہ کون تھے، پھر کس نے خدمت کی؟ تو میں اصالتاً نکلا تھا محسنان تشیع کو تلاش کرنے کے لیے کہ کن کے وجود سے پھر شیعت آگے بڑھی ہے۔ تو محسنان تشیع کو آگے جب تلاش کرنے کے لیے میں نکلا تو اس نتیجے پہ پہنچا، ان فہرستوں کا مطالعہ کر کے، حالات زندگی مطالعہ کر کے، کہ بر صغیر میں 8ویں-9ویں صدی کے بعد عصر حاضر تک 40,000 کتاب کم و بیش ہمارے بر صغیر شیعہ قلم نے ہمیں دی ہے، کتاب مختلف موضوعات۔ 40,000 اس میں ہر کتاب کا نام وغیرہ بھی آپ کو ملا یا ایک ٹوٹل کلی ریکارڈ ملا؟ کلی ریکارڈ بھی ملا۔ مثال کے طور پہ بعنوان مثالات کرتا ہوں، آغا مفتی عباس صاحب، ان کا فوٹو لگا ہوا ہے، مفتی عباس صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے 350 کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، 125 کتابیں چھپی ہیں، باقی کے بعد کی فہرست مل سکتے ہیں، فہرست نہیں مل سکتی، لیکن کلی طور پہ لکھے 350 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک دوسری شخصیت مثال کے طور پر مرزا کلیج بیگ، انہوں نے 8 زبانوں میں 457 یا 470 کتابیں لکھی ہیں، ان کی ترجمہ نہیں ہوئی ہے، 8 زبانیں سمجھتے تھے، بولتے تھے، لکھتے تھے، اور ان کی 400-500 کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ لیکن ہم مارکیٹ میں تقریباً مفتی عباس صاحب کی 350 کتابوں میں سے 5-6 کتابیں بھی ہمارے مارکیٹ میں نہیں ملتی ہیں۔ جیسے وہ رجال کشی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں راوی، بالکل ہمارے پاس کتنی ہیں یہ نہیں موجود۔ اس فہرست کے اعتبار سے آپ کو 4,000 سے زیادہ کتابیں، 40,000 40,000 یعنی ہندوستان کے علماء کی، بر صغیر کے علماء کی، اور اس کے اندر 5,000 مقتدر اہل قلم ہیں، اور ان کتابوں کا موضوع بھی یہی رہا اہل سنت؟ نہیں، عمومی کتابیں تشیع کو تعارف کروانے کے لیے، فقہ بھی ہے، اصول بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، ناول بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، تاریخ میں مصنفین، میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی دین کے حوالے سے نا، اہل بیت کے دین کے حوالے سے بعض مثلا دین بھی نہیں، سفر نامے ہیں مثال کے طور پر، لیکن لکھی علماء کی، بر صغیر کے علماء تشیع کی۔ میں مثال دوں آپ کو، بر صغیر کے ایک بہت مقتدر مورخ ہیں جس کا نام ہے شیخ اکرام، ان کی ایک کتاب ہے 3 جلدوں کے اندر، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، 3 جلدیں ہیں۔ وہ تاریخ صدر اسلام سے شروع ہو کر پاکستان کے بننے تک کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، مختصر لکھی ہے لیکن بہت اچھی تاریخ لکھی ہے۔ لکھنے والا سنی ہے، دیوبندی ہے، لیکن متعصب بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، تاریخ نے بہت اچھی لکھی ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا اپنی تاریخ کے اندر کہ مغلیہ دور حکومت میں ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ جب ہر حوالے سے شیعہ قلم بھاری تھا ہندوستان کے پاس، اس نے خود اس بات کو قبول کیا ہے۔
میں نے جب یہ جملہ پڑھا تھا نا کہ ہر حوالے سے شیعہ قلم بھاری تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب شیعہ قلم بھاری تھا تو قلم کہاں چلا گیا، کتابیں کہاں گئی، مفقود ہو گئی ہیں، مہجور ہو گئی ہیں، چوری ہو گئی ہیں، داباد دی گئی ہیں۔ البتہ تاریخ کتاب پڑھی ہے بیاض ابراہیمی، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب کشمیر کے اوپر مظالم ہوئے تھے شیعوں کے اوپر، تو ان کے مقدمے میں لکھا ہے تو لائبریریاں جلائی گئی، لائبریری جلائی گئی۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو کتابیں آگ کی نظر ہوئی ہیں، آگ کی، جملہ یہ ہے شوا ما تلف ضائع ہو گئی ابیار و تحت التراب، جو مٹی کے نیچے چلی گئی یا کنویں میں پھینک دی گئی، ان کے علاوہ جو جلائی گئی ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ وہ لائبریریاں تھی، شیعوں کی لائبریری تھی، یعنی وہ اس کے پیچھے سبب یہی ہے، بغض ہے، بغض ہے، اور ہزاروں کے افراد قتل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو 1 لاکھ کے قریب کتابیں جلائی گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کے قریب کتابیں جلے، وہ ساری شیعوں کی نہیں تھی۔ اچھا، شیعوں کی لائبریری بھی تھی کہ جو شیعہ اپنے استفادہ کرتے تھے، تو اہل سنت کی بھی ہو دوسری بھی، لیکن شیعوں کے ذخیرے جلائے گا۔ اچھا، اس میں جو شیعوں کی لائبریری تھی یہ فقط شیعہ یعنی علماء نہیں تھے، حتیٰ کہ جو دوسری فیلڈ اور دوسرے اساس ہیں یہ سب ہیں سارے، یعنی یہ جو بغض تھا وہ فقط شیعہ علماء کے ساتھ نہیں تھا بلکہ خود شیعہ کے وجود سے، شیعہ کے وجود سے تھا، یہ کسی وجود پہ۔ تو اس طرح پھر آپ کا سفر چلا جب آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا؟ جب میں نے یہ سارا کچھ تھیسس لکھا نا، تو میں جب متوجہ ہوا کہ بھائی 40,000 کتاب ہمارے پاس لکھی جا چکی ہیں، 5,000 مقتدر مصنفین خدا کی بارگاہ میں خدمات دے کے پہنچ چکے ہیں، مرد کامل دیسی شخصیت کی جنہوں نے 70 کتابیں دفاع اہل بیت میں لکھی، اور 70 کتابیں لکھنے کے بعد ان کی ایک کتاب کا ایک صفحہ مارکیٹ میں ہمیں نہیں ملتا ہے، اور انہوں نے شہادت بھی، اس کو شہادت بھی نصیب ہو گئی، وہ تو چلے گئے، شہید بھی ہو گئے، ان کی جان کا نذرانہ ہو گیا، لیکن یہ کہ بالآخر ان کا قصور کیا تھا کہ مطالب کہاں پر ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ مسجد آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، ممبر آباد ہے، ہر جگہ پہ ہر کوئی جا رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ تو اب پہلے پتہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا، اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ اتنے علماء نے اتنی کتابیں لکھی تھی، اتنے علماء شہید ہو گئے ہیں، اتنے سب کچھ ہے، تو یہ تلاش کریں کیا نکل سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو ہم اس وقت موفق ہوئے ہیں، تقریباً 15,000 کتاب کی عکس برداری کر چکے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کو نسخے ملے وہ کتاب؟ الحمدللہ 15,000 عکس برداری یعنی سکین کر چکے ہیں۔ اس کے اندر یہ لازمی نہیں کہ ہم کل بھی نسخے کیے ہوں، اس کے اندر کیا نام ہے، مخطوطی بھی ہیں، غیر مخطوطی بھی ہیں، چھاپی بھی ہیں، رحلی بھی ہیں، سنگی بھی، ہر قسم کی کتاب۔ یہ آپ کو کون سی لائبریری سے زیادہ ملے؟ ادھر ایران سے ملے یا پاکستان، ہندوستان کی لائبریری؟ ہر جگہ، یہاں ایران سے بھی ملے ہیں، پٹنہ سے بھی ملے ہیں، رامپور سے بھی ملے ہیں، ایران سے بھی ملے ہیں، پاکستان سے بھی ملے ہیں۔ میں خود بھی پاکستان کے 27 شہر گھوما ہوں۔ ہندوستان کا بھی ہندوستان کا مجھے ویزا نہیں ملتا، تو بہت کوشش کر چکا ہوں لیکن ابھی تک موفق نہیں ہوں۔ تو وہاں جو برادران کو مکلف کرتے ہیں تو مدد ہوتی ہے، برادران کو مدد کر رہے ہیں کہ وہ خود جا کے قریب سے بھی دیکھے گا تو کچھ اور شاید نکال سکے، لیکن ایسا نہیں کہ ہاتھ ہمارے کٹ چکے ہیں، برادران مدد کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں سے بھی کافی نسخے سکین ہو کے پہنچے آپ تک۔ تو یہ 15,000 نسخوں کا ریکارڈ یعنی آپ نے میرے پاس موجود ہے آپ کے پاس؟ اس 15,000 میں سمجھے 340 کتابوں کی کمپوزنگ کرا چکے ہیں، اور 22 کتابوں کو رسماً چھاپ بھی چکے ہیں۔ یہ سارے اردو میں ہیں یا فارسی میں ہیں؟ یہ سارے کے سارے جتنا بھی ریکارڈ ہے، عربی، فارسی، اردو، انگلش، حتیٰ کہ سندھی میں بھی ہے، سریکی میں بھی ہے، مختلف زبان۔ ٹوٹل بار صغیر کے اندر ابھی تک ریکارڈ ہمارے ہاتھ میں ہے، تقریباً 17 زبانوں میں لکھا گیا۔ اچھا، 17 زبانوں میں۔ تو آپ نے جن کتابوں کی کمپوزنگ وغیرہ کرائی وہ اردو، فارسی اور عربی؟ اردو، فارسی اور عربی۔ جو چھاپی ہیں وہ انگلش بھی چھاپی ہے، لیکن چونکہ وہ انگلش کا پورا کوٹا جو ہمارے برادر محقق جو ہے شیخ عباس رضا من چشتی ہیں، وہ وہیں کے متولد ہیں، وہیں بڑے ہوئے ہیں، وہیں پیدا ہوئے ہیں، تو انگلش کا سارا کام چونکہ 0 سے 7 تک وہی کرتے ہیں سارا کا سارا، تو وہ زیادہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ بھی نہیں ہے۔ تحقیق بھی کرتے ہیں، ٹائپنگ بھی کرتے ہیں، پروف ریڈنگ بھی کرتے ہیں، سیٹنگ بھی، حتیٰ کہ چھاپ کی بھی دیتے ہیں، تو پھر اس کو ہم پھر زیادہ جو ہے اپنے اوپر نہ موسیقی کے اوپر بوجھ ہے، بوجھ تو نہیں ہے کما کے موسیقی کی، اس کھاتے میں پھر ہم نے کیا وہ سمجھ لیتے ہیں۔ چھپی ہوئی کتابیں ابھی آپ کے کتاب خانے میں یہاں پہ چلیں ان کی زیارت کریں۔ اچھا، ایک اور نقطہ آخری وضاحت کریں پھر ہم چلتے ہیں۔ کیا اس ریکارڈ کو سارا پڑھنے کے لیے کوئی ویب سائٹ ہے رسمی جس کے اوپر ساری چیزیں موجود ہوں؟ جی، ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے mablab.org، مرکز احیاء آثار برصغیر کے عنوان سے ماب لائبریری۔ تو اس کے اوپر اس وقت تک 5,000 کچھ کتابیں
موجود ہیں, اپلوڈ ہو چکی ہیں PDF شکل میں. PDF شکل میں. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. دونوں کی کوئی پیسے فری ہے, دونوں صورتیں ہیں. مطالعہ بھی فری ہے, اگر کتاب پسند ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, ڈاؤن لوڈنگ بھی فری ہے, اس کے اوپر کوئی چارج نہیں لگتا. اس کے اندر یہ ساری تاریخ وغیرہ جو آپ بیان ساری چیزیں اس کے اوپر ہم نے جب بھی جو کام کیا آپ ہوتا تو آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس کے اوپر کہ تقریباً 5000 کچھ کتابیں ہیں. اس کے اوپر ہم نے جو کوشش یہ کی, ہمارے برادران نے جو اس ویب سائٹ چلاتے ہیں, کہ کسی عنوان سے آپ کو کتاب کا نام پتہ ہو, مصنف کا نام پتہ ہو, ناشر کا نام پتہ ہو, موضوع پتہ ہو, زبان پتہ ہو, کیا آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس سن میں چھپی تھی, کس ناشر نے چھپی تھی, کس ملک سے چھپی تھی, ہر حوالے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں اس کا. یہ کتابیں کتاب خانوں کی فہرستیں ہیں. اچھا, وہ علماء کے حالات ہیں, یہ فہرستیں ہیں کتاب خانوں کی. کتاب خانوں کی فہرستوں کے بارے میں, یعنی جو پوری دنیا میں کتاب خانے ہیں ان کی فہرستیں, یا ایران کے کیا؟ یہاں پر زیادہ تر ایران کے کتاب خانے ہیں, لیکن دوسری دنیا کے بھی کتاب خانے یہ علیحدہ ہیں. تراث العربی ہے. اچھا, یعنی اس میں مثلا فہرست میں آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون سی کتاب کون سے کتاب خانے میں آپ. میرا کام بھی یہی ہے کہ میں فہرستوں کا مطالعہ کرتا ہوں. فہرستوں کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھتا ہوں ایک کتاب بر صغیر کی ہے, نام سے پتہ چل جاتا ہے, شخصیت سے پتہ چل جاتا ہے, کسی عنوان سے پتہ چل جاتا ہے, تو اس کو پھر ٹیک کر کے جدا کر دیا, پھر اس کو دوبارہ جا کے چیک کیا, پھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. کتاب کا اطلاع ادھر سے مل جاتی ہے. پھر ہم یعنی یہ آپ کا جو ہے نا بنیادی جو ہے نا وہ یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے, یہاں سے تحقیق, یہ راس المال, یہ راس المال, یہ سرمایہ ہے. اس سے ہم ان کی رہنمائی سے کتاب خانوں کی طرف جاتے ہیں. ورنہ تو مثال کے طور پر پٹنہ ایسے پورے کتاب خانے میں کہاں کیسے پتہ چلے. اچھا, ان فہرست میں یہ مثلا یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس ملک کا ہے؟ نہیں, سارے باتیں نہیں کرتے. یہ پھر ہمیں اپنی دوسری خارجی مطالعے جو ہیں وہ کم کرتے ہیں ہمارے. مثال کے طور پر لکھ دیں, مثال کے طور پر میر حامد موسوی, تو اس نام سے آپ پکڑتے ہیں میر حامد موسوی, یہ تو آپ جانتے ہیں. چلیں, یہ کچھ ایسے نام جن کو آپ نہیں جانتے وہ پھر نہیں جانتے. مثال کے طور پر اس نے لکھا, ہندی لکھ دیا, دکنی لکھ دیا, ان القاب کچھ القاب لکھ دیے, کچھ کتاب کا نام پتہ چل گیا یار کتاب تو یہ عنوان بتا رہا ہے نا, یہ ایران عراق کے شیعوں کا کام نہیں, یہ کتاب ہے ادھر. یعنی آپ بھی اس سرمایہ میں بہت سارے نام ایسے ہیں وہ مجہول ہوں گے, جو مجہول ہیں, جن تک پہنچ نہیں سکے, کیونکہ اس میں وہ ملک نہیں لکھے گئے, مصنفین کے نہیں لکھے گئے, تو سارے ایک کر کے دیکھنا پڑے گا. یہ سسٹم نظام ابھی جاری ہے سارا. تو اس میں ہیں یہی کتابیں آپ کی زیر مطالعہ رہی ہیں یا آپ کا الگ ہے؟ یہ کتابیں وہ علماء کے حالات اور نشانات وغیرہ موجود ہیں, سب کے نہیں ہیں. اچھا, پھر بعض اوقات امانت آتی تھی کتاب میرے پاس, بعض اوقات خریدتا تھا میں, بعض اوقات یہ تو ابھی تو اپنی کتاب خانہ بن گیا میرا. جب میں یہ ڈیٹا جمع کر رہا تھا, کام تو میں نے تھیسس کس موضوع پہ کیوں لکھا تھا, کیونکہ اس موضوع سے میں پہلے سے لگاؤ تھا. میں کام خود بطور کلی فرازی طور پر 25 سال سے کر رہا تھے, 25 سال سے کر رہا ہوں میں. یعنی شروع سے آپ کا ذوق تھا اسی موضوع کی طرف, لیکن تھیسس نے مجھے اور رجحان بڑھا, کیونکہ میرے 2-3 سال وقف ہو گئے تھے اس کام پر. بہت ویک سے حس کیا کہ برصغیر کے اندر بہت کام ہوا ہے. جی, بہت اعلیٰ. جی, یہ ذریعہ ہے, یہ طبقہ حالات زندگی علماء کے. یہ آگے بزرگ تہرانی کی فوٹو ہے, کہ وہ مقبرہ نجف میں ہمارے پاس ہے. اس عمر میں بھی آغا صاحب لکھ رہے ہیں. ہاں, تو جب کام تھے. اچھا, ان کا کام اور آپ کا کام ایک ہی ہے نا؟ نہیں, فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آغا نے جو ہے جہان تشیع کے علماء کے حالات اکٹھے کیے ہیں اور ان کی کتابوں کی فہرست تیار کی ہے. ہم فقط برصغیر کا کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو احیا بھی کر لیں. آغا صاحب نے تو فقط آپ لوگوں کو ڈیٹا دیا ہے, یہ عالم ہے, یہ ان کی کتابیں ہیں. بہت اس زمانے میں آج سے 70 سال پہلے کی بہت بڑی خدمت ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. وسائل کی کمی, سب کچھ کمی. آپ جس کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں اگر بزرگ تہران کے بیچ میں نام آتا ہی آتا ہے. تو اس زمانے میں پتہ نہیں خدا کے انہوں نے خاص توفیقات شامل تھی کہ اتنی محنت کر لی. لیکن ہمارا فاصلہ یہ ہے کہ آغا صاحب پورے جہان تشیع کے اوپر کام کرتے ہیں, میرا فقط بیرت ہے. میں بعض برادروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ترجمے کے شوقین ہیں تو ترجمہ کریں تو اپنے بزرگ, ٹھیک ہے کہ آپ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نہ کریں, لیکن ہمارے پاس اتنا آثار پڑا ہے کہ آپ تھک جائیں گے ترجمہ کریں گے, لیکن ختم ہونے والا نہیں. آپ نے بتایا کہ راس المال فہرست سے آپ نے تو چند چیزیں نکالی, بہت کچھ نکالا جا سکتا ہے. لکھ رہا تھا نا, تھیسس لکھ رہا تھا, شروع سے کام جب کر رہا تھا. اب یہ دیکھنا تھا کہ فہرست پڑی ہے, اس فہرست کے اندر ایسی کتاب مل سکتی ہے مجھے کہ بھائی جو شیعہ عالم نے کسی کتاب کا, میں 500 صفحے کی کتاب کا پورا مطالعہ کر دیتا تھا اور ایک فہرست بھی نہیں بنا سکتا تھا, اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں.
लाजमी थोड़ी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जिक्र होगा। तो लेकिन वो भी मुझे खुशी इस बात दे कि इसमें मुतमिन हो गया कि इसके अंदर कुछ नहीं है, अच्छा इतना इत्मीनान हो गया कि इस मौजूद अब सर के तो वहाँ पर नहीं खंगालना, हमने इसको छोड़ दें खत्म। ये भी इत्मीनान हो जाता है कि इस इलाके की किताबें बहुत ज्यादा है, फलां की किताबें बहुत ज्यादा है। ये हदफ है, ये जिम्मेदारियां हैं, ये इश्क है, हदफ इश्क है, है, इश्क ये इश्क है। इश्क है। और इश्क कैसे पैदा होता है? इश्क पैदा नहीं होता, इश्क हो जाता है, इश्क हो इश्क हो जाता है। बस फिर जवाब हमें मिल गया कि बस ये इश्क जो है ना हो जाता है और शौक पढ़ाई के पैदा हो जाता है। गुफ्तगू काफ़ी तुलानी होगी, काफ़ी लंबी होगी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। कौम की गर्मी बढ़ चुकी है, आप हालात भी कैमरे में देख सकते हैं किबला साहब के। हमारे इंशाल्लाह ये गुफ्तगू हम सब के लिए मुफीद रहेगी और इसी दुआ के साथ कि खुदावंद करीम किबला साहब को उनकी सारी टीम को तरक्की अता फरमाए और हम सबको इस बात के लिए मुवफ़्फ़क़ और मुय्यद फरमाए कि हम अपना शुमार खादिमान दीन के अदना से अदना फ़र्ज में भी कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।